ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی اور عائشہ نام کے بہن بھائی رہتے تھے۔ ان کے دادا گاؤں کے سب سے عمر رسیدہ اور محترم بزرگ تھے۔ وہ ہمیشہ علی اور عائشہ کو اچھے اخلاقی مان اور زندگی کے بنیادی اصولوں کے بارے میں نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن دادا نے ایک اہم کہانی سنائی جو کھانے کی سنت کے بارے میں تھی۔ یہ کہانی علی اور عائشہ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ دادا نے کہا، میرے بچوں، کھانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، دادا جان، یہ سنت ہمیں کس طرح فائدہ دیتی ہے؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سنت صرف صفائی کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اللہ کی برکتوں میں شامل ہونے کا موقع دیتی ہے۔ پھر دادا جان نے کہا، اور میرے بچوں، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے، اس کے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ عائشہ نے پوچھا، دادا جان، کیا اس سے واقعی فرق پڑتا ہے؟ دادا جان نے جواب دیا، ہاں بیٹی، اللہ کا ذکر کھانے کو زیادہ لذیذ اور فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ دادا نے مزید بتایا، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ علی نے سوچتے ہوئے کہا، یہ سنت تو بہت آسان لگتی ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ دادا جان نے جواب دیا، یہ سنت ہمیں ادب اور پاکیزگی سکھاتی ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دادا جان نے کہا، کھانے کے دوران اللہ کو یاد رکھو۔ عائشہ نے پوچھا، تو کیا ہمیں کھانے کے دوران دعا کرنی چاہیے؟ دادا جان نے کہا، ہاں، کھانے کے دوران دعا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے اور کھانے میں برکت پیدا کرتی ہے۔ آخر میں دادا جان نے کہا، اور جب تم کھانا ختم کر لو تو یہ دعا ضرور پڑھو، الحمد للہ اطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ علی اور عائشہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان سنتوں پر عمل کریں گے۔ یہ کہانی ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ انہوں نے نہ صرف کھانے کی سنت پر عمل کیا بلکہ ہر عمل میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کی۔ وہ جان گئے کہ چھوٹی سی سنت بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کھانے سے متعلق سنتوں پر عمل کرنے سے نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ ہمیں اللہ کی خوشنودی اور برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔